السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ارض مشرق سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ قومیں اس کی پیروی کریں گی جن کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ یہ حدیث سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور بعض دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ حدیث کی استنادی حیثیت کے حوالے سے عرض ہے کہ امام ترمذی اس حدیث کو حسن غریب قرار دیتے ہیں۔ علامہ حافظ عبد الغنی المقدسی کے مطابق یہ حدیث صحیح غریب ہے، جبکہ امام حاکم، امام ذہبی، علامہ البانی، مولانا محمد علی جانباز، شعیب الراؤت وغیرہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی ائمہ فن کی تصریحات کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے استدلال بالکل درست۔ اب آئیے حدیث کی شرح کی طرف۔ دجال نکلے گا۔ یہاں دجال کے نکلنے سے متعلق کچھ اشکالات پائے جاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کیا پہلے اس کا اعلانیہ خروج مراد ہے یا اس کا اپنی کارروائیوں کو انجام دیتے ہوئے خراسان میں ظاہر ہونا مراد ہے؟ کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بے شک دجال شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور اس کے دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ تاہم ان باہم متعارض روایات کا جواب بھی ہمیں صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث سے ملتا ہے، جس میں ہے کہ مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ منورہ میں آنے کا ہوگا، یہاں تک کہ وہ کوہ احد کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہاں وہ ہلاک ہوگا۔ اس حدیث سے دجال کے خروج کی تفصیل اور اس کی ترتیب واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی دجال کا انسانی دنیا میں پہل اعلانیہ نکلنا خراسان سے ہوگا۔ بعض افراد اس حدیث کو مسلم میں روایت کردہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کی اس مشہور حدیث سے متعارض سمجھتے ہیں، جس میں ہے کہ دجال مشرق کی جانب کسی جزیرے میں قید ہے۔ دو بظاہر صحیح الاسناد متعارض احادیث میں کسی ایک کو رد کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان متعارض روایات میں وجہ تطبیق تلاش کریں۔ اس طرح اختلافات کا خاتمہ ہوتا ہے اور استدلال کے نئے گوشے نمایاں ہوتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی بالکل درست ہے، جس میں مذکور ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث بھی صحیح ہے، جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ دجال مشرق کی طرف خراسان سے نکلے گا۔ ان دونوں احادیث کی روشنی میں یہ حقیقت نکھر کر واضح ہوتی ہے کہ دجال کو قید سے رہائی پہلے ملے گی اور انسانی دنیا میں اعلانیہ خروج کا اقدام وہ کچھ عرصہ بعد کرے گا، کیونکہ خراسان کو کسی بھی طرح جزیرہ نہیں کہا جا سکتا۔ فطری طور پر رہائی کے بعد وہ پہل اپنے ان پیروکاروں سے ملے گا جو اس دنیا میں اس کی آمد کی راہ ہموار کر رہے تھے۔ اس کی رہائی سے لے کر اس کے اعلانیہ خروج تک مسلسل اس کے پیروکاروں اس کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اس کا اشارہ بھی ہمیں صحیح مسلم ہی کی ایک روایت سے ملتا ہے، جس میں ہے کہ اصبہان کے 70,000 یہودی جنہوں نے کالی چادریں اوڑھی ہوں گی دجال کی پیروی کریں گے۔ مشرق کی زمین سے جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں صرف ارض مشرق کا ذکر ہے، تاہم اس روایت میں مزید وضاحت فرما دی گئی ہے کہ دجال مشرقی خطے خراسان سے خروج کرے گا۔ ارض مشرق کا اطلاق لغوی اعتبار سے سب سے زیادہ خراسان ہی پر ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق خراسان فارسی زبان کے دو الفاظ کا مرکب ہے، خور اور آسان۔ خور کا مطلب ہے سورج اور آسان کا مطلب نکلنے کی جگہ۔ اصطلاحاً کہا جائے گا کہ وہ مقام جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ فارسی زبان کی مشہور لغت نامہ دہخدا میں ہے کہ خراسان در زبان قدیم فارسی بمعنی خاور زمین است، اور خاور زمین کا مطلب ہے ارض بالمشرق، یعنی مشرق کی زمین۔ قومیں اس کی پیروی کریں گی۔ دجال کا اعلانیہ خروج تنہا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ مختلف اقوام کے لوگ ہوں گے جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، جن کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کی پیروی مختلف اقوام کے لوگ کریں گے۔ ان میں سے بعض کی صفت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں کی طرح یعنی پرگوشت اور چوڑے ہوں گے۔ اس حدیث سے حسب ذیل نکات واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسانی دنیا میں دجال کا اعلانیہ خروج خراسان کے مقام سے ہوگا۔ نمبر 2، دجال کو قید سے رہائی پہلے ملے گی اور انسانی دنیا میں اعلانیہ خروج کے اقدام وہ کچھ عرصہ بعد کرے گا۔
نمبر 3، رہائی کے بعد وہ پہل اپنے لیے پیروکاروں کا ایک جتھا تیار کرے گا جو اس کی پیروی کریں گے۔ نمبر 4، دجال کا اعلانیہ خروج تنہا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ مختلف اقوام کے لوگ ہوں گے۔ اور نمبر 5، دجال کی پیروی کرنے والے مختلف اقوام کے لوگوں میں سے بعض کی صفت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں کی طرح یعنی پرگوشت اور چوڑے ہوں گے۔ یہ ویڈیو مجلہ الواقعہ کراچی کی اشاعت خاص فتنہ دجالیت نمبر کے ایک مضمون سے ماخوذ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مختلف طریقوں سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔